اللہ الرحمن الرحیم۔ در سبب تالیف کتاب، یہاں سے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنی اس کتاب گلستہ کی وجہ تالیف بیان کر رہے ہیں کہ میں نے اس کتاب کو کیوں لکھا اور اس کتاب کی تصنیف کا باعث کیا ہوا۔ تو کہہ رہے ہیں در سبب تالیف کتاب، کتاب کی وجہ تالیف، یک شب تأمل ایام گزشتہ می کردم، تأمل کے معنی غور و فکر کرنا، سوچنا۔ تو کہنا یک شب تأمل ایام گزشتہ می کردم، ایک رات میں گزرے ہوئے ایام کے بارے میں غور کر رہا تھا، یعنی جو میرے عمر کے ایام گزر چکے ہیں پہلے، سوچ رہا تھا اس کے بارے میں۔ کیا سوچ رہا تھا؟ کہہ رہے ہیں ابر عمر تلف کردہ تأسف می خوردم، تلف کے معنی ختم کر دینا، بیکار کر دینا، خرچ کر دینا۔ ابر عمر تلف کردہ تأسف، اور تأسف کی معنی غم کرنا، اور خوردن سے خوردن ہے کھانا۔ تو کہہ رہے ہیں ابر عمر تلف کردہ تأسف می خوردم، اور برباد کردہ زندگی پر تأسف می خوردم، افسوس کر رہا تھا، افسوس کھا رہا تھا نہیں افسوس کر رہا تھا۔ وسنگ علاقے دل را بالماس آب دیدہ می سفتم، تو سنگلاخ یعنی پتھریلی زمین کو کہتے ہیں، اور الماس یہ ہیرا، ہیرو کو کہتے ہیں، یہ فولاد سے بھی سخت ہے، لہذا اکثر جواہر اس سے تراشے جاتے ہیں، الماس سے۔ تو آب دیدہ یعنی آنسو، اور سفتم کے معنی چھید کرنا، سوراخ کرنا۔ تو کہہ رہے ہیں وسنگلاخ دل را، اور دل کے پتھر میں، بالماس آب دیدہ، آنسوؤں کے ہیرے سے، می سفتم چھید کر رہا تھا، یعنی رو رہا تھا، یعنی افسوس کر رہا تھا، اس کا مطلب ہے۔ تو اکثر جو پتھر وغیرہ ہوتے ہیں اس کو الماس سے کاٹا جاتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں وسنگلاخ دل را، اور دل کے پتھر میں، بالماس آب دیدہ، آنسوؤں کے ہیرے سے، دیدہ می سفتم چھید کر رہا تھا۔ وہیں بیتہا، مناسب حال خود می گفتم، اور اپنے حال کے مناسب یہ شعر پڑھ رہا تھا، یعنی جو میں شعر آگے میں ذکر کر رہا ہوں اس وقت جو میرے دل پہ کیفیت تھی اس کے موافق تھا وہ۔ تو شعر کیا ہے آگے ہے، ہر دم از عمر می رود نفسے، چو نگہ می کنم نماند بسے، ہر دم ہر گھڑی ہر وقت، ہر دم از عمر می رود نفس، یہ نفس ہے، نفس کے معنی سانس کہتے ہیں، فا پر زبر، ہر دم ہر وقت، از عمر می رود نفس، عمر سے ایک سانس جاتا ہے، چو نگہ می کنم نماند بسے، جب میں دیکھتا ہوں تو عمر بہت باقی نہیں رہی ہے، یعنی عمر گزرتا جا رہا ہے، اب تو عمر کا میرا اکثر حصہ گزر چکا ہے۔ اے کہ 50 رفت و در خوابی، اے وہ شخص کے 50 سال گزر گئے، و در خوابی، اور تو نیند میں ہے، مگر این 5 روز دریابی، شاید ان 5 دنوں سے تو فائدہ اٹھائے، یعنی ابھی جو عمر کے باقی حصے بچے ہیں، معلوم نہیں کتنے ہیں، اس سے تو فائدہ اٹھا۔ خلیل آکس کے رفت و کارساخت، اس شخص کو شرمندگی ہوتی ہے کہ رفت جو چلا جاتا ہے، وقار نساخت اور کچھ کام نہیں کرتا ہے، تو ساختن مگر سے ہے، کو سے رحلہ زدن و بار نساخت، کوچ کا نکارہ لوگوں نے بجا دیا، اور اس نے اپنا بوجھ بھی نہیں لادا۔ تو کوچ سے رحلہ زدن، کوچ کا نکارہ لوگوں نے بچا دیا، و بار نساخت، اور اس نے اپنا بوجھ بھی نہیں لادا۔ مطلب یہ ہے کہ پہلے زمانے میں لوگ جب سفر کرتے تھے قافلے کے ساتھ، تو جب کوچ کرنے کا وقت آتا تھا، یعنی قافلہ آگے بڑھے گا، سفر کرے گا، تو ایک نکارہ بجایا جاتا تھا، آواز نکالی جاتی تھی، بجائی جاتی تھی، تاکہ لوگ ہوشیار ہو کر اپنے اپنے سامان مان لیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ تیرے مرنے کا وقت آ گیا ہے، اور مرنے کا نکارہ بج چکا ہے، اور تو ابھی تک اس کے لیے تیاری بھی، اپنا سامان نہیں اٹھایا، یعنی اس کے لیے نیکیاں نہیں کیا، اعمال نہیں کیا۔ خواب نوشی بامداد رحیل،
کوچ کے دن صبح میٹھی نیند، خواب نوشیں با امداد رحیل، باز دارد پیادہ را ز سبیل۔ کوچ کے دن صبح میٹھی نیند پیادہ کو راستے چلنے سے باز رکھتی ہے، یعنی جس دن آدمی کو پیدل سفر کرنا ہے اس دن آدمی میٹھی نیند میں سو جائے تو آدمی کیسے سفر کرے گا؟ سفر نہیں کر پائے گا، چل نہیں پائے گا۔ آگے، ہر کے آمد عمارت نو ساخت، رفت و منزل و دیگر پرداخت۔ ہر کے جو شخص بھی آمد آیا، عمارت نو ساخت ایک نئی عمارت بنائی، رفت وہ چلا گیا، وہ منزل و دیگر پرداخت اور عمارت دوسروں کے لیے خالی کر گیا۔ تو یہی دنیا کا معاملہ ہے، جو آتا ہے ایک نئی عمارت بناتا ہے لیکن وہ ہمیشہ اس میں نہیں رہ پاتا ہے، 60 سال 70 سال رہے گا میکسیمم، زیادہ سے زیادہ، اس کے بعد چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ وہاں دیگر پخت ہم چنی ہوسے، وہیں عمارت بسر نبرد کسے۔ وہاں دیگر پخت ہم چنی ہوسے، اور اس دوسرے نے بھی ایسی ہی خواہش کی، وہیں عمارت بسر نبرد کیسے، اور اس عمارت کو کوئی سر پر نہ لے گیا، یعنی جو بھی آیا ویسے ہی خواہش رکھا، ایک عمارت بنایا اور چلا گیا، اور وہ عمارت وہیں رہی۔ یارے ناپائیدار دوست مدار، فانی دوست دوستی مت کر، دوستی را نہ شاید این غدار، دوستی کے لیے غدار نہیں چاہیے۔ مادہ عیش آدمی شکم است، تو مادہ عیش آدمی شکم است، آدمی کی زندگی کی اصل پونجی شکم است، پیٹ ہے، تا بتدریج می رود چے غم است، جب تک یہ تھوڑا تھوڑا چلتا رہے چے غم است، تو کیا غم ہے۔ آگے ہے، گر ببندد چنا کے نکشاید، گر دل از عمر بر کند شاید۔ اگر وہ اسی طرح بند ہو جائے، گر ببندد یعنی پیٹ، اگر پیٹ اسی طرح بند ہو جائے کہ نکشاید نہ کھلے، گر دل از عمر بر کند شاید، اگر دل سے زندگی کی امید نکال لے تو لائق ہوئے، کند شاید تو لائق ہوئے۔ ور کشاید چنا کے نتواں بست، اور اگر ایسا کھل جائے کہ بند نہ ہو سکے، گو بشو از حیات دنیا دست، تو کہہ دو کہ دنیاوی زندگی سے ہاتھ دھو ڈالے۔ بشو از حیات دنیا دست، دنیاوی زندگی سے ہاتھ دھو ڈالے۔ چار طبع مخالف و سرکش، طبع کے معنی عناصر یعنی اجزاء، چار طبع مخالف و سرکش، چار عناصر، چار اجزاء جو سرکش اور ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ چند روزے بوند باہم خوش، تھوڑے دنوں تک آپس میں خوش رہ سکتے ہیں۔ گر یکے زیں چہار شد غالب، اگر ان چاروں میں سے کوئی ایک غالب ہو جائے گا، جانے شیریں برآید از قالب، اس کو قالب پڑھیے، تو جانے شیریں برآید از قالب، تو جان شیریں جسم سے نکل جائے گی۔ تو نشار کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان کے پیٹ میں قبض پڑ جائے کہ نہ کھلے، تو اگر ایسی بھیانک حالت میں انسان اپنی زندگی سے نا امید ہو جائے تو اس کے لیے کیا مناسب ہے۔ اور اگر دست اس طرح ہو جائے، یعنی ایک تو قبضیت ہو گئی، دوسرا دست اس طرح ہو جائے کہ بند نہ ہوئے، تو انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی سے ناامید ہو جائے۔ تو قبضیت کی وجہ سے بھی آدمی اپنی زندگی سے ناامید ہو جاتا ہے، اور کیا کہتے ہیں، دست کی وجہ سے بھی۔ تو جب تک انسان کی حیات ہے تو سمجھ لو کہ عناصر اربعہ آپس میں مل کر ہیں، اور ان چاروں میں سے کوئی ایک دوسرے پر غالب آ جائے تو روح جسم سے نکل جاتی ہے۔ تو یہ بہت ہی یعنی باریک قسم کی باتیں ہیں، اس کے اندر اشارہ اور کنایہ کا استعمال کیا گیا ہے، تو ہم نے آپ کے سامنے کچھ مختصر بتا دیا۔ آگے اور دیکھیے اشعار ہے، لا جرم مرد عارف کامل، نہ نہد بر حیات دنیا دل، لا جرم یقیناً، مرد عارف کامل یقیناً خدا شناس کامل اور کامل آدمی، نہ نہد بر حیات دنیا دل، دنیا کی زندگی پر دل نہیں رکھتا، نیک و بچو ہمیں بیایت مرد،
نیک اور برے کو جب مرنا ضروری ہے، خنک آکس کے گوئے نیکی برد، تو اچھا وہ شخص ہے، گوئے کے معنی گیند کہتے ہیں، خنک آکس تو اچھا وہ شخص ہے کہ گوئے نیکی برد، جو نیکی کا گیند لے گیا۔ برگ عیشی بغور خیش فرست، کس نیا رد زپس تو پیش فرست۔ برگ عیشی، عیش کا سامان، بغور خیش، عیش کا سامان، غور کے معنی قبر کہتے ہیں۔ برگ عیشی بغور، عیش کا سامان اپنی قبر میں بھیج دے، یہ فرستادن سے ہے۔ برگ عیشی بغور خیش فرست، عیش کا سامان اپنی قبر میں بھیج دے، کس نیارد زپس تو پیش فرست، تیرے بعد کوئی شخص نہیں لائے گا، تو پہلے ہی بھیج دے۔ عمر برف است و آفتاب تموز، ان کی ماند و خواجہ غرہ انوز۔ عمر برف ہے اور گرمی کے مہینے کی دھوپ کی طرح ہے۔ عمر برف ہے اور گرمی کے مہینے کی دھوپ کی طرح ہے، تو مطلب ہے کہ عمر کی مثال ایسی ہے جیسے برف اور گرمی کے مہینے کی دھوپ، جس طرح یہ دونوں ہمیشہ برقرار نہیں رہتے، اس طرح عمر فانی بھی ہے۔ جب عمر فانی ہے تو اے مخاطب اس دنیا کو دھوکے میں پڑھ کر آخرت سے غافل نہ، بلکہ دنیا کی فکر کو چھوڑ اور آخرت کی طرف متوجہ ہو جائے۔ تو یہ مضمون بیان کیا انہوں نے۔ عمر برف است آفتاب تموز، یہ تموز یہ گرمی کے موسم کہتے ہیں، یہ دراصل رومی مہینے کا ایک نام ہے۔ تو ہندوستانی حساب سے ہم دیکھیں تو جو ہندو مہینہ ہوتا ہے، ہندی مہینہ اساڑھ، تو اساڑھ کی 15ویں سے شروع ہو کر ساون کی 15ویں تاریخ پر ختم ہوتا ہے۔ تو ایران میں اس یعنی تموز کو گرمی کی شدت میں ضرب المثل کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، تو اس لیے شیخ سعدی نے اس کا استعمال کیا۔ عمر برف است و آفتاب تموز، عمر برف اور گرمی کے مہینے کی دھوپ کی طرح ہے، ان کے ماند و خواجہ غرہ ہنوز، عمر تھوڑی سی باقی رہی ہے اور خواجہ اب تک مغرور ہے۔ خواجہ کا معنی سردار ہے، یعنی آخرت کی فکر نہیں، ابھی تک آدمی غرور میں مبتلا ہے، حالانکہ عمر تھوڑی باقی رہی۔ اے تہی دست رفتہ در بازار، تر سمت پر نیاوری دستار۔ تہی دست خالی ہاتھ، اے تہی دست رفتہ در بازار، اے خالی ہاتھ بازار میں گئے ہوئے، اے خالی ہاتھ بازار میں گئے ہوئے، تر سمت پر نیاوری دستار، میں ڈرتا ہوں کہ تو پگڑی سلامت نہ لائے گا۔ تو یہ ترسم، یہ ہے ترسم اور تا، یعنی ترسم واحد متکلم کا صیغہ ترسیدن سے اور تا ضمیر ہے۔ ترسمت پر نیاوری دستار، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ تو پگڑی سلامت نہ لائے گا۔ ہر کے مزروع خود خورد بخوید، جو کوئی اپنی کچی کھیتی کے خوشے کھا لے گا، وقت خرمنش خوشہ باید چید، تو اس کو کھلیان اٹھاتے وقت بالیاں چننی پڑے گی۔ پند سعدی بگوش دل بشنو، سعدی کی نصیحت دل کے کان سے سن، رہ چنی است مرد باش و برو، راستہ یہی ہے مرد بن جا و برو اور چل۔ تو یہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اشعار کہے سوچتے ہوئے